السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ پڑھ رہے ہیں دورۃ التحدث باللغۃ العربیہ یعنی عربی بول چال کورس۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے 2 اسباق پڑھے ہیں۔ پہلے سبق میں ہادہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اگر اپنے سے قریب مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم لفظ ہذا کا استعمال کریں گے، اور دوسرے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر اپنے سے قریب مؤنث چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم لفظ حاضی کا استعمال کریں گے۔ آج کے سبق میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اور آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو آج کے سبق میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن سبق شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی جلد از جلد سبسکرائب فرما لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، ما ھذا کا استعمال۔ ما ھذا اپنے قریب کی چیزوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے مسجد ہے اور ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے، تو ہم عربی میں کہیں گے ما ھذا، ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا لگا کر اور اس کے سامنے مسجد لگا دیں گے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے کوئی گھر ہے اور ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے، تو ہم عربی میں کہیں گے ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ اس کا جواب ہوگا ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ اسی طریقے سے پین ہے اور ہم اس کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے ما ھذا، ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا ھذا قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے کوئی بیڈ ہے یا پلنگ ہے یا تخت ہے اور ہم اس کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو ہم عربی میں کہیں گے ما ھذا، ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا ھذا سریر، ھذا سریر یہ بیڈ ہے۔ یہ اس وقت تھا جب کہ ہمارے سامنے کوئی مذکر چیز ہو، اور اگر ہمارے سامنے کوئی مؤنث چیز ہے تو ہم اس کے متعلق سوال کرنے کے لیے ھذہ کا لفظ استعمال کریں گے اور اس سے پہلے ما لگا دیں گے اور کہیں گے ما ھذہ، ما ھذہ یہ کیا ہے۔ تو ما ھذہ اپنے قریب کی چیزوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ ہمارے سامنے کوئی مؤنث چیز ہو۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی ٹیبل ہے اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ہم عربی میں کہیں گے ما ھذہ، ما ھذہ یہ کیا ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے۔ اس کا جواب ہوگا ھذہ طاولۃ، ھذہ طاولۃ یہ ٹیبل ہے، ھذہ طاولۃ یہ ٹیبل ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے سائیکل ہے اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ہم عربی میں کہیں گے ما ھذہ، ما ھذہ، ہم ھذہ کا لفظ استعمال کریں گے، ما ھذہ یہ کیا ہے۔ جواب ہوگا ھذہ دراجۃ، ھذہ دراجۃ، ھذہ دراجۃ یہ سائیکل ہے۔ تو خلاصہ سبق یہ ہوا کہ ما ھذا کا استعمال اپنے سے قریب مذکر چیزوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیت یہ گھر ہے، اور ما ھذہ کا استعمال اپنے سے قریب مؤنث چیزوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ دراجۃ یہ سائیکل ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم مذکر اور مؤنث کو کیسے پہچانیں، تو انشاءاللہ تعالی جب قواعد کا کورس شروع ہوگا تو اس میں آپ کو یہ سب قواعد بتائے جائیں گے کہ ہم عربی میں مذکر کو اور مؤنث کو کیسے پہچانیں۔ فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ جس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہو اس کو عربی میں مؤنث شمار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے لفظ ھذہ کا استعمال ہوگا۔ اب آپ کو کچھ الفاظ و معنی دیے جا رہے ہیں، آپ ما ھذا اور ما ھذہ کا استعمال کر کے سوال بنائیں
اور حاضہ اور حاضی کو ہر لفظ کے شروع میں لگا کر اس کا جواب خود ہی سے دیں۔ الفاظ و معانی میں کچھ الفاظ مؤنث کے ہیں اور کچھ الفاظ مذکر کے ہیں۔ مؤنث کے وہ ہیں جن کے اخیر میں گولتا لگی ہوئی ہے، جیسے کرغاستن کاپی، ورقتن ورق، برایتن پنسل تراش، خریطتن نقشہ، غرفتن کمرہ، حشیتن گدا، بطانیتن کمبل، ستارتن پردہ، حقیبتن بیگ، مرآتن آئینہ، لمبتن بلب، مروحتن پنکھا۔ یہ تو مؤنث کے الفاظ تھے۔ مذکر کے الفاظ یہ ہیں: قصر محل، باب دروازہ، قفل تالا، مفتاح چابی، بساط بستر، سلم زینہ۔ یہ آپ کو الفاظ و معنی دیے گئے ہیں۔ آپ محاذہ اور محاذی کے ذریعے سوال بنائیں اور خود ہی سے جواب دیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو کر ہم سے مشق کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو نیچے دے دیا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔